الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے نماز قائم کرو، میری عبادت کو بلند کرنے کے لیے نماز قائم کرو، میرے نام کو، میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے نماز پڑھتے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میرے رب نے مجھے وصیت کی، میرے رب نے مجھے حکم دیا نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی، اللہ نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ، نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی نماز فرض تھی، بلکہ وہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان آیتوں سے میں نے بتا دیا کہ نماز محمد رسول اللہ سے پہلے بھی تمام نبیوں پر فرض تھی۔ اب رہ گیا یہودیت میں نماز ہے، عیسائیت میں ہے ہی، ہندو دھرم میں، تو ہندو دھرم کے اندر بھی نماز ہے۔ ظاہر ہے کہ ہندو ایک قوم ہے اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا ضرور تھا، کون آیا یہ نہیں معلوم لیکن آیا ضرور تھا، اسی لیے نماز کا ذکر ہندو دھرم کی کتاب میں موجود ہے۔ شریمد بھاگوت گیتا کا 6واں ادھیائے اور منتر نمبر 10 کہتا ہے یوگی یجیت ستتماتمانم رہاسستھا ایکاکی اچتاتما نراشیر پرگرہ، حوالہ دے چکا ہوں، شریمد بھاگوت گیتا ادھیائے 6 منتر نمبر 10۔ جب پوجا کے لیے، بھکتی کے لیے کھڑے ہو تو پورے شریر کا یوگ کر لو۔ یوگی، یو پی والا یوگی نہیں، یوگی، یو پی والا مت سمجھ لینا، یوگی کا یہاں مطلب کیا ہے؟ پورے شریر کی ایکسرسائز، پورے شریر کا، پورے شریر کی کثرت اور ورزش، یوگ صرف نماز میں، صرف نماز میں۔ دیکھ لیجئے آپ ہندو بھائی کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو گئے مورتی کے سامنے، بس اوم بھوربھووہ سواہا، یہ، لیکن یوگ نہیں ہے پورے شریر کا، پورے شریر کا یوگ دیکھیے آپ، دیکھیے اللہ اکبر، یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں یہ پازیٹیو ریزز دوڑ رہے ہیں، میڈیکل سائنس کی درشٹی میں، نظر میں پازیٹیو ریزز، یہ ورزش ہے، ہاتھ کی ایکسرسائز، یہ آپ نے نیت باندھ لی۔ اب سینے پر جو نیت بندھی ہے ادھر بھی پازیٹیو ریزز ہے، یہ وزن ہے اس پر آپ کا۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، تراویح آپ پڑھیے گا تو جب لمبی لمبی سورت پڑھی جائے گی اور یعلمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، تب پیچھے آپ کو نیند آئے گی، تو آپ ایسے کریں گے، پھر ایسا پکڑ لیں گے۔ یہ پازیٹیو ریزز ہیں یہاں، یہ ہاتھ پر وزن ہے، یہ ایکسرسائز ہے ہاتھ کی، یہ پھر پکڑ گئے۔ اور جو لوگ ایسے کر کے یہاں باندھ لیتے ہیں وہ پازیٹیو ریزز وہاں دوڑتے ہی نہیں ہیں۔ میں یہ برا مت مانیے گا، کوئی اگر ہو یہاں برا نہ مانے، میں جو جیسا پڑھ رہا ہے ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہاں یہ بتانا میرا مقصد ہے کہ ایکسرسائز نہیں ہے ہاتھ کی۔ یہ دیکھیے، اب آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نیند آئے گی تو آپ کی گردن ایسے ہو جائے گی لیکن ہاتھ نہیں چھوٹے گا، ایسے پڑھیں، آپ ایسے کریں گے، یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا کیونکہ ہاتھ پر وزن ہی نہیں ہے، وزن یہاں ہے۔ یہ ایکسرسائز ہے ہاتھ کی ایکسرسائز۔ ڈاکٹر مورس بوکائے کی کتاب پڑھیے، اس نے سینے پر نیت باندھنے پر ایکسرسائز بتائی ہے، ایکسرسائز۔ قرآن، بائبل اور سائنس، قرآن، بائبل اور سائنس پڑھیے، ہاتھ باندھنے، سینے پر ہاتھ باندھنا، اس نے یہ لکھا ہے، کرسچن عیسائی رائٹر، اس نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہی نیت باندھی، یہ لکھا ہے۔ عیسائی کی تحقیق کے مطابق بھی یہ وہ آ گیا میرے بھائیوں۔
لگ رہا کرسی میں بھی پازیٹیو ریزز دوڑ رہے ہیں. اب دیکھیے یوگی اجیت سدت مہاتمانم. اب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاؤ. اب رکوع میں بھی آپ گئے تو پیٹھ بالکل سیدھی کر لو. بعض فقہا نے کہا ہے کہ پیٹھ پر ایسے برتن رکھ لو، پانی کا بھرا ہوا پیالہ رکھ لو یا گلاس، وہ گرنے نہ پائے. اب یہ تو کوئی کر کے نہیں دیکھتا ہے کہ رکھا جائے تو گرے گا یا نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیٹھ اتنی سیدھی ہو جانی چاہیے لیول پہ آپ کیا جائے. ڈاکٹر مورس بکائے اپنی کتاب قرآن بائبل و سائنس میں لکھتے ہیں اگر کوئی آدمی ویسا رکوع کرنے لگے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو اس آدمی کو ریڑھ کی ہڈی کی پرابلم زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتی ہے. وہ آدمی ریڑھ کی ہڈی کے درد کا شکار تو ہو سکتا ہے لیکن ریڑھ کی ہڈی کے کینسر کا شکار کبھی نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ اس طریقے سے رکوع کرنے لگے جس رکوع کو محمد رسول اللہ نے بتایا ہے. آج بہت سے لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی میں جو کینسر ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے رکوع صحیح سے نہیں ہو رہے ہیں، یا تو وہ چوچو کا مربع کر اللہ سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر 3 بار ادھر پڑا اٹھ گئے، ابھی صحیح سے پیٹھ سیدھی ہو نہیں پائی تھی کہ 3 بار ہو گیا، امام صاحب اٹھ گئے تو یہ بھی اٹھ گئے. امام ابھی پڑھ رہے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارک، تب تک وہ رکوع میں گھس گئے اللہ اکبر، اور جب تک ہم نے کہا مبارکن فی تب تک اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جا رہے ہیں، تب تک امام صاحب پہلا سجدہ کر کے اٹھ گئے. اب ہم جب تک 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں تب تک وہ دوسرا سجدہ کر رہا ہے، ہم اٹھ رہے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی یہ دعا پڑھ رہے ہیں، تب تک وہ دوسرا سجدہ کر کے اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا. تو رکعتوں کی کثرت اور تعداد زیادہ کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دعائیں آپ کم کرتے چلے جا رہے ہو. اتنی بڑی دعا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی یہ پڑھتے نہیں، ربنا لک الحمد اللہ اکبر. ہم نہیں کہہ رہے ہیں صحیح ہے پڑھ سکتے ہیں یہ، لیکن ذرا غور کرو کہ بخاری شریف کے اندر یہ دعا بھی تو ہے. کسی صحابی نے پڑھی تھی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا میں نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا جو تمہارے ان جملوں پر جھگڑ رہے ہیں کہ مجھے میں لے جاؤں گا اللہ کے پاس. وہ کون سے جملے تھے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو میرے بھائیو اتنی بڑی دعا ہم رکوع ہم پڑھ ہی نہیں پاتے، تب تک سجدے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آئیے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں دونوں پیر مڑے ہوئے ہیں، یہ یہاں سے ہڈی کھچن ہو رہی ہے رگ نس، اور اس نس کا تعلق برین تک سے ہے. برین تک سے آپ سجدے میں جب جاتے ہیں یہی مقام وہ مقام ہوتا ہے سجدے کا. میرے بھائیوں جب آپ کے پیروں کے ذریعے بلڈ کا سرکولیشن پوری طریقے سے آپ کی دماغ کی نسوں تک بھی پہنچ جاتا ہے. آپ کھڑے ہیں بلڈ دوڑ رہا ہے لیکن آپ کی دماغ میں جتنا خون چاہیے اتنا وہاں تک نہیں چا پا رہا ہے، جاتا ہے آ جاتا ہے جا رہا آ رہا، جتنا آپ کی دماغ کی نسوں کو بلڈ چاہیے اتنا بلڈ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو بلڈ کا سرکولیشن دماغ کی ساری نسوں کو تر کر دیتا ہے. ڈاکٹر مورس بکائے نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جو آدمی 5 وقت نماز کا عادی ہو جائے، کرسچن رائٹر ہے عیسائی رائٹر ہے لیکن لکھ رہا ہے جو آدمی اس طریقے سے سجدہ کرنے لگے جس طرح محمد رسول اللہ نے بتایا تو وہ آدمی برین ہیمبریج کا میں کبھی نہیں مر سکتا ہے، اس کو دماغ کی بیماری کبھی نہیں ہو سکتی ہے، برین ہیمبریج کبھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ بلڈ کا سرکولیشن دماغ تک دوڑ رہا ہے.